الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَقُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے حدیث حوض. فائل کا صفحہ نمبر 19. حدیث حوض کا معنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، جب قیامت کا دن ہوگا میں حوض کوثر پر پہنچ جاؤں گا، چند لوگوں کو میرے سامنے لایا جائے گا، میں اس حوض سے جام نکال کر ان کو دینے لگوں گا تو اتنی دیر میں ملائکہ ان لوگوں کو بڑی سختی کے ساتھ دور کر دیں گے. تو اس وقت میں اللہ رب العزت سے عرض کروں گا، یا ربی اصحابی، اے اللہ یہ تو میرے اصحاب ہیں. تو اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے، انک لا علم لک، میرے پیغمبر آپ کو معلوم نہیں، بما احدثوا بعدک، ان لوگوں نے آپ کے بعد کیسے کیسے کام کیے تھے. انہم مرتدوا علی ادبارہم القہقرہ، یہ الٹے پاؤں واپس ہو گئے تھے، مرتد ہو گئے تھے. اس حدیث پر جو بخاری میں بھی ہے، متعدد مقامات پر ہے، صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، اس حدیث پر گستاخان صحابہ، منکرین صحابہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام علیہ باللہ مرتد ہو گئے تھے، اور روایت بخاری میں موجود ہے، انہم مرتدوا علی ادبارہم القہقرہ، یہ لوگ اپنے الٹے پاؤں واپس لوٹ گئے تھے. میں نے کل کے سبق میں اور اس سے گزشتہ سبق میں یہ بات عرض کی تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہمارے دین کی اساس اور بنیاد ہیں. یہ لوگ ہیں تو ہمارے پاس دین ہے، یہ لوگ نہ ہوں تو ہمارے پاس دین نہیں ہے. اگر ان لوگوں کی اور ان افراد کی، اس جماعت کی اگر حیثیت کو ختم کر دیا جائے تو ہمارے پاس دین نہیں رہتا. اگر یہ مشکوک بنا دیے جائیں پورا دین مشکوک ہو جاتا ہے. اس لیے صحابہ کرام کے بارے میں ہم میں سے ہر شخص کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی صحابہ ہیں ان میں سے ہر صحابی مومن ہے، ہر صحابی عادل ہے، ہر صحابی حجت ہے، ہر صحابی محفوظ ہے، ہر صحابی معیار حق ہے، ہر صحابی تنقید سے بالا تر ہے، ہر صحابی انفراداً حجت ہے. اور جب کسی مسئلے پر یہ سب متفق ہو جائیں تو ان کا اجماع پیغمبر کی ذات کی طرح معصوم ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے صحابہ کرام کے بارے میں.
ہمیں خود کو آنا بھی چاہیے اور ہمیں لوگوں کو سمجھانا بھی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری محنت کا مدار یہ لوگ تھے۔ ایک بندہ کسی چیز پر محنت کرتا ہے، وہ اس محنت میں کس حد تک کامیاب ہوتا ہے، اس کا فیصلہ لوگ کرتے ہیں۔ اس بندے نے موبائل بنایا، موبائل ٹھیک بنا ہے، اس کے اندر کیا ایسیسریز ہیں، کون کون سی ایپ آ سکتی ہیں، کون کون سے فنکشن ہیں، اس کا فیصلہ میں نے اور آپ نے کرنا ہے۔ بعض اسے اچھا کہیں گے، بعض کہیں گے کہ یہ ابھی اتنا اپ ماڈل نہیں ہے، بعض کہیں گے کہ گزارے لائق ہے، بعض کہیں گے کہ اچھا ہے۔ اس کے بارے میں جو رائے قائم کی جائے گی وہ لوگ کریں گے، فیصلہ لوگ کریں گے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جماعت تیار کی ہے، اس جماعت کا فیصلہ لوگوں نے نہیں کرنا، ہم نے نہیں کرنا کہ یہ جماعت کیسی تھی، مومن تھی کہ نہیں تھی، عادل تھی کہ نہیں تھی۔ اس کا فیصلہ اللہ رب العزت نے کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اولئک هم المؤمنون، یہ ایمان والے ہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں کی کیفیت کو بیان فرمایا اولئک هم المتقون، یہ تقوی والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں گواہی دی اولئک هم الراشدون، اولئک هم الفائزون، اولئک هم المفلحون۔ اللہ رب العزت نے پیغمبر کی محنت کا صلہ اسی دنیا میں عطا فرمایا اور قرآن نازل کر کے فرمایا کہ میرے پیغمبر جس جماعت پر آپ نے محنت کی ہے، یہ جماعت میری نگاہ میں کامیاب ہے۔ جب یہ جماعت میری نگاہ میں کامیاب ہے تو آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہیں۔ اگر معترضین، دشمنان صحابہ، منکرین صحابہ، روافض، ان کی بات کو تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیا جائے، یوں بالفرض تسلیم کر لیا جائے تھوڑی دیر کے لیے، اس کا معنی کیا کہ اللہ رب العزت نے جو گواہیاں دی ہیں صحابہ کے حق میں کہ یہ کامیاب ہو چکے ہیں، وہ سارا کا سارا قرآن ختم۔ اللہ نے جو فرمایا ہے کہ یہ ایمان والے تھے، وہ سارے کی ساری باتیں ختم۔ قرآن کا انکار آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت پر پانی پھیرنے کا الزام آتا ہے۔ اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کے حق میں ان کی مدح، توصیف، ثنا بیان فرمائی ہے، اس کو باطل کرنا لازم آتا ہے۔ اور یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے ان کا نہیں، ان کا اپنا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ جو بندہ اللہ کے فیصلے کو نہیں مانتا، اس بندے نے اپنا ایمان ختم کیا ہے۔ اللہ کا فیصلہ کہ میرے پیغمبر جو آپ سے دشمنی کی حالت میں مر گیا، یہ جہنمی ہے۔ اب اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں انہیں جہنمی نہیں مانتا، تو وہ اللہ کے فیصلے کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ اللہ نے فیصلہ فرمایا کہ میرے پیغمبر کے صحابہ کامیاب۔ جو بندہ اب ان کو کامیاب نہیں مانتا، وہ اللہ کے فیصلے کی مخالفت کر رہا ہے کہ اللہ تو قرآن میں فرماتے ہیں اولئک هم المفلحون، اولئک هم الفائزون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم المتقون، اولئک هم المؤمنون۔ لیکن یہ بندہ کہتا ہے کہ نہیں، اللہ رب العزت بے شک فرماتے رہے ایمان والے تھے، میں نہیں مانتا۔ اب دو چیزیں ہمارے سامنے آ گئی۔ ایک صحابہ کرام کے بارے میں اللہ رب العزت نے جو فیصلہ فرمایا، وہ فیصلہ کیا ہے کہ صحابہ کرام مومن ہیں۔ ہمارا اجماعی عقیدہ ہے امت اسلامیہ کا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اصحاب ایمان کی حالت میں ہی انہوں نے وفات پائی ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا ہم نے پہلے سبق میں صحابے کی تعریف پڑھی تھی، یاد ہے نا بابا؟ آپ میں سے کوئی ایک بندہ سنا دے۔
صوفی صاحب جزاک اللہ. صحابی کے لیے ضروری ہے من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات ہو، مؤمنم بھی، اور ملاقات بھی کیسی ہو؟ ایمان والی ہو، ایمانی حالت کے اندر ہو. صرف اتنا کافی ہے نا، مات علی اس کی وفات، اس کی شہادت بھی کس پر ہوئی ہو؟ اسلام پر ہوئی ہو، ایمان پر ہوئی ہو. صحابی بنتا ہی وہ ہے، اور جو اس صفت سے محروم رہ جائے وہ صحابی نہیں بن سکتا. خیر، آج ہمارے سبق میں حدیث حوض کے حوالے سے 3 روایات پیش نظر ہیں، جن میں سے پہلی 2 روایتیں صحیح بخاری میں موجود ہیں اور آخری روایت صحیح مسلم میں موجود ہے. پہلی جو صحیح بخاری کی روایت ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ کان یحدث ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یرد علی یوم القیامۃ رہط من اصحابی فیحلقون عن الحوض فاقول یا ربی اصحابی فیقول انک لا علم لک بما احدثوا بعدک انہم مرتدوا علی ادبارہم القہقرہ. صحیح بخاری باب فی الحوض وقول اللہ تعالی انا اعطیناک الکوثر. دوسری روایت صحیح بخاری حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. قال عبداللہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا فرطکم علی الحوض لیرفعن الی رجال منکم حتی اذا احویت لاناولهم اختلجوا دونی فاقول ای ربی اصحابی یقول لا تدری ما احدثوا بعدک. تیسری روایت حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما ان سے مروی ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی علی الحوض حتی انظر من یرد علی منکم وسیؤخذ اناس دونی فاقول یا رب منی ومن امتی فیقال اما شعرت ما عملوا بعدک واللہ ما برحوا بعدک یرجعون علی اعقابہم. قال فکان ابن ابی ملیکۃ یقول اللہم انا نعوذ بک ان نرجع علی اعقابنا او ان نفتن عن دیننا. صحیح مسلم. پہلی روایت کا حاصل یہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یرد علی یوم القیامۃ رہط من اصحابی، قیامت والے دن میرے کچھ ساتھی میرے سامنے پیش کیے جائیں گے. فیحلقون عن الحوض، پھر انہیں سختی کے ساتھ حوض سے دور کر دیا جائے گا. میرے سامنے یوں لائے جائیں گے اور پھر سختی سے انہیں دور کیا جائے گا کہ دور ہو جاؤ یہاں سے. اور بعض روایات میں الفاظ ملتے ہیں سحقن سحقن، دفع ہو جاؤ یہاں سے، دفع ہو جاؤ، یہ الفاظ ملتے ہیں. تو میں عرض کروں گا فاقول یا ربی، اے میرے پروردگار، اصحابی، یہ تو میرے اصحاب ہیں. اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے انک لا علم لک بما احدثوا بعدک، میرے پیغمبر آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا گل کھلائے تھے، کیا ہوا تھا. انہم مرتدوا علی ادبارہم القہقرہ، یہ الٹے پاؤں واپس لوٹ گئے تھے، مرتد ہو گئے تھے. دوسری روایت صحیح بخاری باب ما جاء فی قول اللہ تعالی واتقوا فتنۃ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا فرطکم علی الحوض،
اس کا معنی سمجھ لیں۔ فرد کا ویسے معنی ہوتا ہے پیش خیمہ، لیکن یہاں یہ معنی ذرا سہل کرنا چاہیے، آسان کرنا چاہیے، تاکہ پتہ چلے کہ یہ معنی ہے کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انا فرطکم علی الحوض، میں قیامت والے دن تمہاری میزبانی کرنے کے لیے حوض کوثر پر موجود ہوں گا۔ فرطکم علی الحوض، تمہارا میزبان بنا ہوا ہوں گا، اور میزبانی پوری کرنے کے لیے میں حوض کوثر پر موجود ہوں گا۔ لَيُرْفَعَنَّ إِلَيَّ رِجَالٌ مِّنْكُمْ، اور تم میں سے کچھ لوگوں کو میری طرف لایا جائے گا۔ حَتَّى إِذَا أَهْوَيْتُ لِأُنَاوِلَهُمْ، اور میں ذرا جھک کر یہ تیاری کر رہا ہوں گا کہ حوض سے انہیں پانی دوں۔ حَتَّى إِذَا أَهْوَيْتُ، پانی دینے کے لیے حوض کی طرف تھوڑا سا جھکوں گا، لِأُنَاوِلَهُمْ، تاکہ اس حوض کا پانی، حوض کوثر کا پانی ان لوگوں کو دے سکوں۔ تو لِأُنَاوِلَهُمْ اُخْتُلِجُوا دُونِي، ابھی میں یہ کام کر رہا ہوں گا، تھوڑا سا جھک رہا ہوں گا کہ ان لوگوں کو مجھ سے بڑی سختی کے ساتھ دور کر دیا جائے گا۔ میں عرض کروں گا اے ربی اصحابی، اے میرے اللہ، یہ تو میرے اصحاب ہیں، یہ تو حوض کوثر کے مستحق ہیں، انہیں دور کیوں کیا جا رہا ہے؟ میں تو ان کے لیے حوض کوثر سے جام اٹھا کر ان کو دینے والا ہوں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے لا تدری ما احدثوا بعدک، میرے محبوب پیغمبر آپ کو معلوم نہیں کہ انہوں نے آپ کے جانے کے بعد کیا کیا تھا۔ تیسری روایت کا حاصل یہ ہے، حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی علی الحوض حتی انظر، میں حوض پر موجود ہوں گا اور میں دیکھوں گا من یرد علی منکم، کچھ لوگوں کو میرے پاس لایا جائے گا، وسیؤخذ اناس دونی، اور مجھ تک پہنچنے سے پہلے ان کو پہلے ہی پکڑ لیا جائے گا۔ وہ چاہتے ہوں کہ وہ مجھ تک پہنچیں، لیکن انہیں پکڑ کر پیچھے کر دیا جائے گا۔ فَأَقُولُ يَا رَبِّ مِنِّي أَوْ قَالَ مِنْ أُمَّتِي، تو میں عرض کروں گا کہ یا اللہ یہ میری امت ہے، میرے اصحاب ہیں۔ فَيُقَالُ، مجھ سے یوں کہا جائے گا أَمَا شَعَرْتَ مَا عَمِلُوا بَعْدَكَ، کیا آپ جانتے نہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا تھا؟ وَاللَّهِ مَا بَرِحُوا بَعْدَكَ يَرْجِعُونَ عَلَىٰ أَعْقَابِهِمْ، اللہ کی قسم یہ لوگ الٹے پاؤں واپس ہو گئے تھے۔ قال، راوی کہتے ہیں فَكَانَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، اس حدیث میں ایک راوی آ رہے ہیں ابن ابی ملیکہ، جب انہوں نے یہ حدیث پڑھی تو پھر وہ یہ دعا مانگا کرتے تھے اللہم انا نعوذ بک ان نرجع علی اعقابنا، اے اللہ ہم پناہ مانگتے ہیں مرتد ہونے سے اور اپنے دین کے معاملے کے اندر کسی بڑی آزمائش کا شکار ہونے سے۔ یہ حاصل ہے ان تین روایتوں کا۔ اب پہلی حدیث میں ذرا غور کریں، یہاں پر لفظ آ رہا ہے رَحْتٌ من اصحابی، آگے پھر آ رہا ہے یا ربی اصحابی۔ دوسری روایت میں لفظ آ رہا ہے لَيُرْفَعَنَّ إِلَيَّ رِجَالٌ مِّنْكُمْ، پہلے میں آیا اصحابی اور دوسرے میں آیا رجال منکم، اور تیسری روایت میں آیا وَسَيُؤْخَذُ أُنَاسٌ، یہاں پر رجال کی بجائے اناسن کا لفظ آیا، اور آگے پھر آیا ہے وَمِنْ أُمَّتِي۔ تو یہ ان تینوں روایتوں کو جب سامنے رکھا جاتا ہے تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ان روایات میں صحابہ کرام کے متعلق تین طرح کے لفظ استعمال کیے گئے ہیں۔ نمبر 1 راحت من اصحابی، نمبر 2 رجال منکم، نمبر 3 اناس اور ومن امتی۔ تو معترضین، دشمنان صحابہ کا طبقہ، وہ یہ کہتا ہے کہ دیکھیں ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین علیہ باللہ مرتد ہو گئے تھے. انہوں نے بدعات شروع کر دی تھیں اور انہیں قیامت کے دن حوض کوثر سے محروم کر دیا جائے گا. نمبر 1 مرتد ہو گئے. نمبر 2 انہوں نے ایسے کام کیے جو پیغمبر کی تعلیمات کے مطابق نہیں تھے. نمبر 3 ان کا انجام یہ ہوگا کہ یہ حوض کوثر سے محروم ہوں گے. یہ اعتراض ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی مذکورہ روایات پر. پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں، ہم نے صحابی کی تعریف ہی وہ کی ہے، ہم صحابی مانتے ہی اسے ہیں. نمبر 1 من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ مات علی. اگر اس میں ان روایات میں یہ ہے کہ وہ مرتد ہو کر مرے، ہم انہیں صحابی مان رہے ہیں؟ ہمارے ہاں وہ صحابی ہے ہی نہیں. باقی یہ الگ بات ہے کہ ان کے بارے میں اللہ کے رسول کیوں فرما رہے ہیں اصحابی اے ربی اصحابی، اس کا جواب آگے آ رہا ہے. لیکن بنیادی بات کیا ہے کہ اتنی بات تو یقینی ہے کہ اس سے مراد صحابہ نہیں ہو سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ صحابی کی تعریف ہی کیا ہے کہ مات علی الاسلام، اس کی وفات بھی کس پر ہوئی ہو؟ اسلام پر، ایمان پر ہوئی ہو. یہ تو مرتد ہو گئے. جو مرتد ہو گیا وہ صحابی کی تعریف سے ہی خارج ہو گیا. نمبر 2 یہ حدیث پاک ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض ایسے لوگ ہوں گے یا ہوئے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہ مرتد ہو گئے، اور منکرین صحابہ نے، دشمنان صحابہ نے اس سے مراد صحابہ سمجھ لیے. حالانکہ صحابہ جنتی لوگ تھے. صحابہ ایسے لوگ تھے کہ جو ایمان والے تھے وہ مرتد نہیں ہوئے تھے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ان کی مدح فرمائی ہے، توصیف فرمائی ہے، ان کی شان کو بیان کیا ہے، ان کے مقام اور مرتبے کو ذکر کیا ہے. قرآن کریم کے متعدد آیات ہیں. اس میں سے مشت نمونہ از خریوار چند ایک جو آیات ہیں وہ یہاں پر آپ حضرات ملاحظہ فرمائیں. سورۃ التوبہ آیت نمبر 100 والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. آگے وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ وَأَعَدَّ لَهُمْ، اس ہم سے کون مراد ہے؟ یہی صحابہ. اللہ کیا ان کے لیے تیار کر کے بیٹھے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں أَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، میں نے تو ان کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں. اور کیسی ہیں؟ تجری تحتها الانہار، ایسی کہ جہاں پر نہریں بہتی ہیں. خالدین فیہا ابدا، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، کبھی بھی باہر نہیں آئیں گے. ابدا تاکید کے لیے لایا گیا. اللہ فرماتے ہیں ذالک الفوز العظیم. دنیا میں انہوں نے بے شک مشکل وقت میں زندگی گزاری ہے، دین کو پھیلانے کے لیے، بچانے کے لیے، اشاعت اسلام کے لیے، حفاظت اسلام کے لیے انہوں نے بے شک مشکل زندگی گزاری ہے، لیکن مشکل زندگی گزار کر وہ کامیاب ہو گئے ہیں. ذالک الفوز العظیم، بڑی کامیابی اگر ملی ہے تو انہی کو ملی ہے. سورۃ الفتح اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. لقد رضی اللہ، لقد رضی اللہ، قد بر ماضی برائے تحقیق. آپ حضرات نے ضابطہ پڑھا ہے، پکی ٹھکی بات ہے، کوئی اس کے اندر دوسری رائے نہیں ہے. لقد، لام بھی تاکید کا ہے، قد بھی تاکید کا ہے اور ماضی پر داخل ہے. لقد رضی اللہ، اللہ کی ذات راضی ہو گئی. کن سے؟ عن المؤمنین، ان مومنین سے. یہ مومنین کون تھے؟ اذ یبایعونک،
جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ آپ کے ہاتھ پر کس نے بیعت کی ہے؟ ذرا بلند آواز سے پڑھو۔ تو جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے وہ ہیں صحابہ۔ اللہ انہی کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں کہ میں ان سے راضی ہو گیا ہوں، اللہ راضی ہے، یار لوگ راضی نہیں ہو رہے تو نہ ہو، دفع ہوں، ہم نے کیا کرنا ہے؟ جب اللہ راضی ہو گیا ہے تو یہ ان کی ناراضگی کیا کہتی ہے؟ تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ خوب جانتے ہیں کہ ان کے دلوں کے اندر کتنا مضبوط ایمان ہے، ما فی قلوبہم۔ اور پھر فانزل السکینۃ علیہم، ہم نے ان پر سکون، اطمینان آپ کی صحبت کی برکت سے وہ نازل فرمایا۔ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور ہم نے انہیں قریبی فتح بھی عطا فرمائی ہے، فتح خیبر۔ اسی طرح دیگر آیات موجود ہیں۔ سورۃ الفتح کی آیت نمبر 26 ہے، 29 ہے، سورۃ الحجرات میں آیت نمبر 3 ہے، 7 ہے، سورۃ الحدید کی آیت نمبر 10 ہے، اور سورۃ التحریم کی آیت نمبر 8 ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی اس کے بارے میں موجود ہیں۔ یاد رکھنا یہ جو جماعت ہے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی، یہ اللہ کے نبی کی بھی محبوب ہے، اس امت کے مومنین کی بھی محبوب ہے، اور خود اللہ رب العزت کی بھی محبوب ہے۔ یہ اس امت کے مومنین کی محبوب جماعت ہے، جماعت صحابہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب جماعت ہے، جماعت صحابہ۔ خود اللہ کی محبوب ہے جماعت صحابہ، اور اللہ رب العزت نے اس جماعت کو بطور خاص اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منتخب فرمایا، خدائی انتخاب ہے۔ آپ میں سے جو سمجھدار لوگ ہیں وہ اس بات کو سمجھیں، جب بندہ کسی کو تحفہ دینے لگتا ہے، اپنے محبوب کو تحفہ دینے لگے، اور اس کے پاس ہو بھی بہت زیادہ، کچھ کمی نہ ہو، تو وہ تحفے میں سب سے اچھی، نفیس، عمدہ، بہتر، پائیدار، فائدہ مند، بہتر چیز اٹھا کر اپنے محبوب کو دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جماعت عطا فرمائی ہے، پوری دنیا کے لوگوں میں سے منتخب کر کے جو پاکیزہ دل والے لوگ تھے، اللہ نے وہی اپنے محبوب کے لیے منتخب کیے ہیں۔ مجمع الزوائد میں حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت موجود ہے، ان اللہ عز وجل نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد۔ اللہ رب العزت نے دنیا جہان کے تمام انسانوں کے دلوں پر نگاہ ڈالی تو سب سے بہتر دل جو پایا وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تھا۔ فاصطفاہ لنفسہ، اللہ رب العزت نے ان کو اپنے لیے چن لیا، یعنی انہیں اپنا رسول چن لیا، اپنا نبی چن لیا۔ ثم نظر فی قلوب العباد، نبی کے انتخاب کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو جو ساتھی عطا کرنے تھے اس انتخاب کا مرحلہ آیا۔ ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے بعد پھر لوگوں کے دلوں پر نگاہ ڈالی، فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد، تو ان پوری دنیا کے انسانوں میں سے جو سب سے زیادہ اچھے دل رکھنے والے تھے، خیریت والے تھے، بہتر تھے، بہترین تھے، عمدہ ترین تھے، انہی لوگوں کو اللہ رب العزت نے فجعلہم وزراء نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب کے صحابیت کے لیے منتخب فرمایا۔ جیسے نبوت خدا کا انتخاب ہے، بالکل اسی طرح یہ صحابیت بھی خدا کا انتخاب ہے۔ صحابہ پر اعتراض ہو یا اللہ کے نبی پر اعتراض ہو، یہ اعتراض نہ اللہ کے نبی پر ہوتا ہے نہ اللہ کے نبی کے صحابہ پر ہوتا ہے۔ جب نبی کا انتخاب اللہ نے فرمایا تو جو بندہ نبی پر اعتراض کرے گا
در حقیقت اعتراض نبی پر نہیں بلکہ اس نبی کو چننے والی ذات اللہ رب العزت پر ہو رہا ہے۔ اسی طرح جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بن گئے، یہ اپنی مرضی سے نہیں بنے، یہ اپنے اختیار سے نہیں بنے، اللہ رب العزت کا انتخاب تھا۔ اب جو بندہ حضرات صحابہ کرام پر اعتراض کرتا ہے، انگلی اٹھاتا ہے، تان و تشنیع کرتا ہے، ان پر طرح طرح کی باتیں کرتا ہے، انہیں مطعون ٹھہرانے کی کوشش کرتا ہے، ان پر تنقید کرتا ہے، ان پر جملے کستا ہے، انہیں مومن نہیں مانتا، عادل نہیں مانتا، حجت نہیں مانتا، محفوظ نہیں مانتا، معیار حق نہیں مانتا، ان کی حجیت کو تسلیم نہیں کرتا، تو وہ در حقیقت صحابہ پر اعتراض نہیں، صحابہ کو منتخب کرنے والی ذات اللہ رب العزت پر اعتراض کر رہا ہوتا ہے۔ اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ کوئی جذباتی باتیں نہیں ہیں، یہ حقائق ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ یہ وہ حقائق ہیں جو خود اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ مومن ہیں، پکے سچے مومن ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کامیاب مومن ہیں، اللہ فرماتے ہیں تقوی والے مومن ہیں، اللہ فرماتے ہیں کل وعد اللہ الحسنی، سب کے سب جنتی ہیں۔ اب جو بندہ انہیں مومن نہ مانے، عادل نہ مانے، حجت نہ مانے، تنقید سے بالا تر نہ مانے، معیار حق نہ مانے، تو وہ صحابہ پر اعتراض نہیں کر رہا، صحابہ کو منتخب کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات پر وہ تنقید کر رہا ہے، اعتراض کر رہا ہے۔ صحابہ دشمنی ایسی بڑی بیماری ہے جو صرف صحابہ تک نہیں رہتی، اس کا اثر اللہ کے نبی کی ذات پر بھی پڑتا ہے، بلکہ اس کا اثر خود خدا پر بھی پڑتا ہے۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے جس کی وجہ سے بندہ صرف صحابہ کو برا بھلا نہیں کہہ رہا، بلکہ صحابہ کی تربیت کرنے والے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پر بھی اعتراض کر رہا ہے۔ یہ صرف صحابہ پر اعتراض نہیں کر رہا، بلکہ صحابہ کو منتخب کر کے رسول کی صحابیت میں دینے والے خدا کا بھی یہ خدا پر بھی اعتراض کر رہا ہے۔ اور یاد رکھنا یہ طبقہ امت کا افضل ترین طبقہ ہے، افضل ترین طبقہ ہے صحابہ کرام کا۔ اس امت میں بہت نیک لوگ آئے ہیں، اس امت میں بہت پارسا لوگ آئے ہیں، اس امت میں اب بھی ہیں، پہلے بھی تھے، بعد میں بھی ہوں گے۔ بڑے بڑے اولیاء آئے، بڑے بڑے فقہاء آئے، مجتہدین آئے، محدثین آئے، مفسرین آئے، فقہاء آئے، اولیاء اللہ آئے، بہت بڑے بڑے عابدین زاہدین لوگ پیدا ہوئے ہیں، لیکن ان تمام کے سردار اگر کوئی ہے امت کے اندر تو وہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہے۔ اور یہ بات بھی جذباتی بات نہیں ہے، محض عقیدت والی بات نہیں ہے، یہ عقیدے والی بات ہے، محض عقیدت نہیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت موجود ہے، تفسیر بغوی میں سورہ یوسف کی آیت نمبر 110 کے تحت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت موجود ہے، من کان مستنن فلیستن بمن قد مات فإن الحی لا تؤمن علیہ الفتنة اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کانوا افضل هذه الامہ۔ یہ اصحاب محمد وہ ہیں جو اس امت کے افضل ترین لوگ ہیں۔ نشانی کیا ہے؟ ابرہا قلوبا، ان کے دل نیکیوں سے بھرے ہوئے ہیں، اعمقہا علما، انہیں دین کا علم اور تفقہ حاصل ہے اور بڑی گہرائی کے ساتھ حاصل ہے، مراد خدا اور مراد رسول کو سمجھنے والے لوگ ہیں، اقلہا تکلفا، ان کی زندگی سادگی کی خوگر ہے، یہ بڑی سادہ زندگی گزارنے والے ہیں، دنیا کی اس طرح کی باتوں سے بہت دور ہیں۔ قوم اختارہم اللہ لصحبت نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم، قوم تنوین تعظیم کی آ رہی ہے، ایسی عظیم الشان قوم ہے، ایسی عظیم الشان قوم ہے
کہ جنہیں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے خود منتخب فرمایا ہے، اور ان کا کام کیا ہے؟ وَلِإِقَامَةِ دِينِهِ، اور انہوں نے دین کی اقامت کرنی ہے۔ اقامت کا معنی اشاعت بھی ہے، اقامت کا معنی اشاعت کے ساتھ حفاظت بھی ہے، اقامت کا معنی اشاعت اور حفاظت کے ساتھ غلبہ بھی ہے۔ اقامت دین کہ انہوں نے اللہ کے نبی سے دین کو سیکھا بھی ہے، عمل بھی کیا ہے، لوگوں تک پہنچایا بھی ہے، دین کو پہنچایا بھی ہے، اور دین کو اس دنیا پر غالب کر کے حکمرانی کر کے گئے ہیں۔ فَعَارِفُوا لَهُمْ فَضْلَهُمْ، لوگوں خیال کرنا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں فَعَارِفُوا لَهُمْ فَضْلَهُمْ، ان کی فضیلت کو اچھی طرح جاننا، وَاتَّبِعُوا عَلَىٰ آثَارِهِمْ، انہی کے نقش قدم پر چلنا، وَتَمَسَّكُوا بِمَا اسْتَطَعْتُم مِّنْ أَخْلَاقِهِمْ وَسِيَرِهِمْ، اور جہاں تک تم سے ہو سکے انہی جیسے اخلاق اپنانا، انہی جیسی سیرت اور کردار کو اپنانا۔ کیوں؟ فَإِنَّهُمْ كَانُوا عَلَى الْهُدَى الْمُسْتَقِيمِ، اس لیے کہ یہ لوگ سیدھے راستے پر تھے، وہی سیدھا راستہ جو جنت کی طرف جا رہا تھا، جس راستے پر اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کو چلایا، اسی راستے پر یہ صحابہ چلے ہیں۔ تم نے بھی اگر اسی راستے پر چلنا ہے جس راستے پر رسول جا کر جنت میں جائیں گے، تو صحابہ کے پیچھے پیچھے چلے آؤ۔ یہ صحابہ نبی والے راستے پر جا رہے ہیں، جہاں نبی جنت میں جائیں گے، صحابہ انبیاء کی اقتداء میں جنت میں جائیں گے، اور اگر تم نے صحابہ کی اقتداء کر لی تو تم بھی صحابہ کی اقتداء میں وہیں پہنچو گے جہاں صحابہ پہنچیں گے، اور صحابہ وہیں پہنچیں گے جہاں انبیاء پہنچیں گے، اور انبیاء جنت میں پہنچیں گے تو صحابہ بھی جنت میں، اور جب صحابہ جنت میں تو صحابہ کی اتباع کرنے والے لوگ بھی انشاءاللہ جنت میں۔ اور اللہ نے انہیں وہ فضل و کمال عطا فرمایا ہے، ایسا فضل و کمال عطا فرمایا ہے کہ اگر کوئی بندہ ان کی برابری کا سوچ بھی لے، وہ سوچنا بھی فضول قسم کا ہے کہ میں کسی صحابی کے برابر ہو سکتا ہوں۔ صحابی کی برابری کے لیے زیادہ سے زیادہ کیا کر لو گے؟ قرآن کا حفظ کر لو گے، نفل پڑھ لو گے، عمرے کر لو گے، حج کر لو گے، حدیث پاک کو یاد کر لو گے، اللہ اللہ کر لو گے، ذکر اذکار کر لو گے، نیک کام کر لو گے، عمل ہی کر لو گے نا۔ عمل کی وجہ سے صحابی بنتا ہی کس وجہ سے بنتا ہے؟ صحبت نبوت کی وجہ سے۔ جتنے مرضی نیک اعمال کرو تمہیں صحبت نبوت نہیں ملی، اور وہ نیک عمل نہ بھی کریں انہیں کیا مل گئی ہے؟ صحبت نبوت۔ تو جنہیں صحبت نبوت مل گئی ہو انہیں نیک اعمال کرنے کی ضرورت ہی ہے نہیں، لیکن انہوں نے پھر بھی کیے ہیں، اور اتنے کیے ہیں کہ اس امت کے بس کی بات نہیں ہے کہ اتنے نیک عمل کریں۔ اور دیکھیں، محض صحابی ہونا بس یہ جنتی ہونے کے لیے کافی ہے۔ بعض صحابہ تو ایسے ہیں کہ جنہوں نے کوئی احکام شریعت میں سے، ارکان اسلام میں سے کسی پر بھی انہیں عمل کرنے کا وقت نہیں ملا۔ ایک شخص حاضر ہوئے، کہا کہ یا رسول اللہ، یہ لوگ جنگ کر رہے ہیں، اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا مسلمان ہو جاؤ اور اس کے بعد جنگ کے اندر شریک ہو جاؤ، اللہ رب العزت جنت عطا فرمائیں گے۔ آگے آپ اس شخص نے ہاتھ کیا، کہا کہ یا رسول اللہ اپنا ہاتھ مبارک آگے کریں۔ اللہ کے رسول نے ہاتھ مبارک آگے کیا، کہا کہ اللہ کے رسول مجھے مسلمان کر دیں، مجھے کلمہ پڑھا دیں، میں آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہوتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مسلمان کیا، وہ حلقہ بگوش اسلام ہوئے، مومن ہوئے، تلوار لی اور میدان میں گئے، تھوڑی دیر کے بعد شہید ہو گئے۔ پوری زندگی کے اندر کوئی نماز نہیں ہے، کوئی روزہ نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہے، عمرے نہیں ہیں، حج نہیں ہے، قربانی نہیں ہے، صدقات نہیں ہے، کوئی چیز بھی نہیں ہے، ادھر کلمہ پڑھا ہے اور ادھر میدان جنگ کے اندر شہید ہو گئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نے جنتی بندہ دیکھنا ہو تو اسے دیکھ لو، جس نے نہ نماز پڑھی ہے، نہ روزہ رکھا ہے، نہ زکوٰۃ دی ہے، نہ حج اور عمرہ کیا ہے، ادھر مسلمان ہوا ہے اور ادھر جا کر شہید ہو گیا ہے۔ آج کا اگر کوئی شخص
کوئی بوڑھا شخص، کوئی عمر رسیدہ انسان ایسا ہو جس نے اپنی زندگی کے اندر ہر سال کے اندر بالغ ہونے کے بعد اس نے حج کیے ہوں اور اس کے حج کی تعداد 100 بنتی ہو، اس نے اپنی زندگی کے اندر 200 عمرے کیے ہوں، اس نے اپنی زندگی کے اندر لاکھوں کی زکوٰۃ دی ہو، اس نے اپنی زندگی کے اندر فرائض کے علاوہ فرائض کے ساتھ ساتھ اس نے نوافل ادا کیے ہوں، قرآن کریم کو کئی بار ختم کیا ہو، یہ سارے اعمال کا اجر و ثواب اٹھا کر بھی صحابی تو کیا، صحابی کے قدموں کی خاک کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس صحابی کو صحبت نبوت حاصل ہے اور اسے صحبت نبوت حاصل نہیں ہے۔ امت کا افضل ترین طبقہ حضرات صحابہ کرام کا ہے، امت کا سب سے بہترین طبقہ حضرات صحابہ کرام کا ہے، اور اگر کوئی بندہ ان کی برابری کی سوچ رہا ہے تو انہیں یہ روایت جو سنن نبی داؤد میں موجود ہے، حدیث نمبر 4650، حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ثم قال لمشہد رجل منہم مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھلا صحابہ کا مقابلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ صحابی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کے اندر کسی جنگ کے اندر شریک ہوا، یغبر فیہ وجہہ، وہاں پر اس کا خون اس کی بات نہیں ہو رہی، اس کے پسینے کی بات نہیں ہو رہی، یغبر فیہ وجہہ، اسی میدان جنگ کے اندر جو گرد و غبار اٹھ کر اس کے جسم پر پڑی ہے، اس کے سر پر پڑی ہے، اس کے چہرے پر پڑی ہے، خیر من عمل احدکم، وہ تم میں سے ہر انسان کے عمل سے بہتر ہے، عمرہ، صرف اپنی زندگی کی نہیں، جس بندے کی جتنی عمر ہے اپنی ساری زندگی کے اعمال بھی اس صحابی کی فضیلت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور صرف اتنی بات نہیں، وَلَوْ عُمِّرَ عُمْرَ نُوحٍ، اگر تمہیں عمر نوح بھی عطا کر دی جائے اور تم نیک اعمال کرتے رہو، عمر نوح کم از کم 1000 سال، 1000 سال، بعض روایات کے مطابق 1200 سال، بعض روایات کے مطابق محتاط اور سب سے راجح قول 1000 سال حضرت نوح علیہ السلام کی عمر ہے۔ اگر کسی بندے کو 1000 سال کی عمر مل جائے اور اس عمر کے اندر وہ نیک اعمال کرتا رہے، تب بھی اس صحابی کے چہرے پر پڑی ہوئی جو گرد و غبار ہے، جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کے اندر جہاد کیا تھا، اس گرد و غبار کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، تو اس صحابی کا مقابلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس گرد و غبار کا مقابلہ نہیں، اپنے اعمال لے کر آؤ، اللہ کی نگاہ میں وہ گرد و غبار جو صحابی کے بدن پر پڑی ہے وہ ہمارے اعمال سے بہتر ہے۔ ہم نیکی کرتے ہیں ٹوٹی پھوٹی، ریا کا عنصر شامل ہے، لوگوں کو دکھلانا شامل ہے، اور غفلت کے ساتھ، سستی کے ساتھ، آداب کی رعایت نہیں، شرائط کی رعایت نہیں، ہم کیسے عبادت کرتے ہیں؟ لیکن اگر کوئی کر بھی لے اچھی طرح عبادت کرے، اخلاص کے ساتھ کرے، تب بھی اس کی اخلاص والی عبادت ساری زندگی کی عبادت، اور زندگی بھی کتنی، حضرت نوح علیہ السلام جتنی عمر بھی مل جائے، 1000 سال بھی مل جائیں، تب بھی اگر یہ ساری زندگی کے اعمال لے کر جائے تو صحابی تو چھوڑو، صحابی کے چہرے پر پڑی ہوئی جو گرد و غبار ہے اس کا بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ روایت سنن نبی داؤد میں موجود ہے۔ یہ جذباتی باتیں نہیں، میں پھر عرض کر رہا ہوں، یہ جذباتی اور محض عقیدت والی باتیں نہیں ہیں، یہ باتیں ہیں عقیدے والی باتیں ہیں۔ اور انہیں یہ مقام کیوں ملا؟ عبادت کی وجہ سے ملا؟ نہ، صحبت نبوت کی وجہ سے ملا ہے۔ حضرت امام محی الدین یحییٰ بن شرف النووی 676 میں ان کی وفات ہے، وہ فرماتے ہیں وَأَنَّ مَنْ صَحِبَ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم وَرَاءَهُ مَرَّةً مِّنْ عُمْرِهِ وَحَصَلَتْ لَهُ مَزِيَّةُ الصُّحْبَةِ أَفْضَلُ مِنْ كُلِّ مَنْ يَأْتِي بَعْدَهُ فَإِنَّ فَضِيلَةَ الصُّحْبَةِ لَا يَعْدِلُهَا عَمَلُ، کہ صحابیت کی جو فضیلت حاصل ہوئی ہے، اس صحابیت کی فضیلت کا مقابلہ اور برابری دنیا جہان کا کوئی عمل نہیں کر سکتا۔ 1000 آپ نیکیاں کریں،
لاکھوں نیکیاں کریں، اربوں خربوں نیکیاں کریں، اور ایک نہیں، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 10 سال، 20 سال، 100 سال، یہاں تک کہ آپ 1000 سال بھی کریں تو صحابی کے مقام تک کوئی بندہ بھی نہیں پہنچ سکتا۔ کیوں نہیں پہنچ سکتا؟ اس لیے کہ انہیں صحبت نبوت حاصل ہے، انہیں صحبت نبوت حاصل ہے، اور یہ صحبت نبوت اتنی برکت والی چیز ہے کہ جس کے لیے اللہ رب العزت نے انہیں مخصوص افراد کا انتخاب فرمایا۔ ہمارے لیے اتنا کافی کہ اللہ رب العزت نے اس دور میں بھی ہمیں اپنے محبوب کا کلمہ پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ ہمارے لیے اتنا اعزاز بھی کم نہیں کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ ہمارے لیے اتنا اعزاز کم نہیں کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، قرآن کریم کی تفسیر کرتے ہیں، مراد خدا بندی خود بھی پڑھتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں۔ یہ باتیں ساری اپنی جگہ پر ہیں، لیکن یہ وہ لوگ تھے جو قرآن کو اترتا ہوا دیکھ رہے تھے، جو جبریل امین کے نزول کو دیکھ رہے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جن کے بارے میں آیات آ رہی ہوتی تھی کہ آپ کے صحابہ جنتی ہیں، آپ کے صحابہ مومن ہیں، آپ کے صحابہ کامیاب ہیں، آپ پر کلمہ پڑھنے والے یہ جو آپ کے ساتھ صحابہ ہیں، اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقامات پر، اگر آپ حدیث کی کتابوں میں کتاب المناقب کو شروع کریں گے، جہاں پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے فضائل اور منقبت کا تذکرہ ہوتا ہے، آپ کو ملے گا اس امت میں سب سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی کے بارے میں خیر کے کلمات فرمائے ہیں، اعزاز کے کلمات فرمائے ہیں، ان کی جنتی ہونے کی بشارتیں دی ہیں، تو وہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو حدیث حوض میں بات آ رہی ہے نا، یرجعون علی اعقابہم انہم مرتدوا علی ادبارہم، یہ علی ادبارہم، علی اعقابہم، اس چیز کو سمجھ لیں۔ ہم نے شروع میں کہا کہ اس سے مراد صحابہ ہیں ہی نہیں، اس سے مراد کون ہے؟ منافقین، وہ لوگ جو مرتد ہو گئے، منافق اور جو مرتد ہو گئے، صحابہ ہیں۔ جو مرتد ہو جائے وہ صحابی رہتا ہی نہیں ہے، جو منافق ہو وہ صحابی بنتا ہی نہیں۔ تو جو مرتد وہ صحابی تھے ہی نہیں، جو منافق وہ صحابی تھے ہی نہیں، انہی کے بارے میں ظاہری طور پر کہا جا رہا ہے کہ یہ تو میرے اصحاب لگتے ہیں۔ کیوں؟ اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک واللہ یعلم انک، یہ آ کر کہہ رہے ہیں انک لرسول اللہ، اور اللہ بھی جانتے ہیں، لیکن یہ ہیں جھوٹے۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، یہ ان کی بات سچی ہے کہ جھوٹی ہے؟ ایک منٹ ٹھہریے، یہ ان کی جو بات ہے اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک، ان کی بات سچی ہے کہ غلط ہے؟ بات صحیح ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ جھوٹ بولتے ہیں۔ کیا معنی؟ یہ صرف زبان سے کہہ رہے ہیں، دل سے نہیں کہہ رہے۔ اگر کہنا تھا تو دل سے کہتے نا، ان کے دل میں بھی یہ بات ہوتی، ان کے دل میں بھی یہی بات ہوتی، زبان پر بھی یہی ہوتی، یہ سچے لوگ ہوتے۔ لیکن ان کے دلوں کے اندر ہے کفر، زبان پر صرف اسلام کا اظہار کر رہے ہیں، اپنے اس عمل کے اندر جھوٹے ہیں، اپنی بات میں جھوٹے نہیں۔ بات سمجھ بھی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ یہ نہیں کہ جو انہوں نے کہا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں یہ جھوٹے ہیں، اس وجہ سے جھوٹے نہیں، ان کی زبان اور دل آپس میں برابر نہیں ہو رہا، اس وجہ سے جھوٹے ہیں۔ ہم بھی کہتے ہیں او یار بڑا تو منافق بندہ ہے، بڑا جھوٹا آدمی ہے، تیری زبان کچھ ہے دل کچھ ہے، تیری نیت کچھ ہوتی ہے کام کچھ کرتا ہے، بڑا جھوٹا آدمی، حالانکہ وہ سچی بات بھی کہہ رہا ہوتا ہے، ہم تب بھی کہتے ہیں کہ تو کیا ہے؟ جھوٹا ہے۔ تو یہ جھوٹا کہنا اس وجہ سے نہیں کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور ان کی یہ بات غلط ہو، نہ ان کی زبان ان کا دل کا ساتھ نہیں دے رہی، ان کے دل کے اندر تھا نفاق، ان کے دل کے اندر تھا کفر، ان کے دل کے اندر تھا اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب، اور پھر زبان سے اللہ کے نبی کی مجلس میں آ کر کیا کہتے تھے؟ انک لرسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اور بڑے عجیب لوگ تھے،
یوں کہتے تھے یا رسول اللہ میں آپ پر قربان، میں صدقے، میں قربان، یوں ہاتھ اٹھا اٹھا کر بیٹھے ہوتے مجلس میں اور کہتے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اللہ کی قسم ہمیں آپ سے بہت زیادہ پیار اور محبت ہے، قسمیں اٹھا اٹھا کر کہتے۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، یہ جو آپ کے ارد گرد رہنے والے لوگ ہیں نا، وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ، یہ جو آپ کے ارد گرد رہنے والے منافق ہیں نا، یہ بڑے خبیث الفطرت ہیں، یہ زبان سے تو ٹھیک بات کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود جھوٹے اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ ان کی زبان ان کا دل کا ساتھ نہیں دے رہی ہوتی۔ اور یہاں پر لفظ کیا ہے؟ یرجعون علی اعقابہم، یہ اپنے ایڑیوں کے بل واپس چلے گئے، علی اعقابہم، علی ادبارہم۔ یہاں پر اگر صلہ ہوتا عن یرجعون کا، اگر صلہ ہوتا عن یرجعون عن اعقابہم، ارتدوا عن اعقابہم، پھر اس کا معنی اور ہوتا، اس کا معنی یہ ہوتا کہ پہلے وہ مسلمان تھے پھر اسی سے واپس لوٹ گئے، لیکن یرجعون علی اعقابہم کا معنی یہ ہے کہ وہ پہلے مسلمان تھے ہی نہیں بلکہ کفر کی حالت میں آئے اور کفر کی حالت پر واپس پلٹ گئے۔ اگر یہ مومن ہو چکے ہوتے تو پھر ان کے لیے ہوتا یرجعون عن اعقابہم، کہ یہ پہلے مسلمان ہو گئے تھے اور مسلمان ہونے کے بعد یہ واپس پلٹ گئے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جو لفظ استعمال فرمایا وہ لفظ استعمال فرمایا علی کا، یرجعون علی اعقابہم، کہ یہ لوگ اپنے پاؤں کے بل واپس مڑ گئے ہیں، یعنی آئے بھی کفر کی حالت میں تھے، جب واپس گئے ہیں تب بھی کفر کی حالت میں، یہ ایک لمحے کے لیے مسلمان ہوئے بھی نہیں تھے۔ اگر یہ ایک لمحے کے لیے مسلمان ہوتے، دل سے انہوں نے اس چیز کا اقرار کیا ہوتا، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے لفظ استعمال فرماتے یرجعون عن اعقابہم ارتدوا عن ادبارہم، ان کے لیے یہ الفاظ ہوتے، لیکن یہاں پر عن کی بجائے کیا لفظ موجود ہے؟ علی۔ علی کا معنی یہ ہے کہ یہ شروع سے مسلمان ہوئے بھی نہیں تھے، یہ صحابی ہوئے ہی نہیں تھے، انہوں نے صحابہ والا روپ دھار رکھا تھا، صحابہ والا روپ دھار رکھا تھا۔ جیسے کسی جگہ پر کوئی جاسوس چلا جائے، ہمارے ملک میں کسی دشمن ملک کا کوئی جاسوس آ جائے، وہ سب سے پہلے ہماری جیسی وضع قطع بنائے گا، ہم اس ملک کے شہری ہیں، ہم کیسے رہ رہے ہیں وہ دیکھے گا کہ ان کو ان کی وضع قطع کیا ہے۔ منافق بھی اسی طرح کے تھے، زبان سے وہی باتیں کہتے جو حضرات صحابہ اکرام کہہ رہے ہوتے، لیکن دل ہی دل کے اندر وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب اپنے سرداروں کے پاس واپس جاتے تو کہتے نہ ہم نے ان کے ساتھ ویسے ہی ایسے مذاق شذاق کیا ہے، باقی ہم ہیں آپ کے ساتھ ہی، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہاں پر یہ جو اس حدیث میں منافقین مراد ہیں، مرتدین مراد ہیں، یہ بات بھی کوئی آج نہیں کہی جا رہی، میں اور آپ نہیں کہہ رہے، میں اور میرا شیخ نہیں کہہ رہے، یہ آج کی بات نہیں ہے۔ جس وقت اس حدیث کو روایت کیا گیا، اس حدیث کے روایت کرنے والے حضرات محدثین نے اس حدیث کا معنی بیان کرتے وقت کہا کہ اس سے مراد مرتدین ہیں، اس سے مراد منافقین ہیں، اس سے مراد اہل بدعت ہیں، اس سے مراد صحابہ نہیں ہیں، اس سے مراد صحابہ نہیں ہیں۔ چنانچہ امام محی الدین ابو زکریا یحییٰ بن شرف النووی، انہوں نے شرح نووی کے اندر اس کے بارے میں 3 قول نقل کیے ہیں۔ نمبر 1، منافق اور مرتدین مراد ہوں، احدہما ان المراد به المنافقون والمرتدون، کہ اس سے اصحابی کے لفظ سے مراد وہ ہوں مرتد، وہ ہوں منافق۔ یہ ہم توجیہ بیان کر رہے ہیں یا امام نووی رحمہ اللہ بیان کر رہے ہیں؟ یہ آج کی بات نہیں، حدیث کو روایت کرتے وقت محدثین نے اس کا فیصلہ کر دیا تھا کہ اس سے مراد کون ہے۔ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس سے مراد صحابہ نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد کون ہے؟ مرتدین ہیں، اور جو مرتد ہو وہ صحابی
ہو ہی نہیں سکتا۔ اس سے مراد منافق ہیں، جو منافق ہو وہ صحابی ہوتا ہی نہیں ہے۔ نمبر 2، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر آخر عمر کے اندر کچھ لوگ مسلمان ہوئے اور بعد میں مرتد ہو گئے۔ توجہ رکھنا، جن لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا، جنہوں نے آپ کی شرف صحابیت کو حاصل کیا، یہ لوگ مرتد نہیں ہوئے۔ ہاں، اللہ کے نبی نے تبلیغ کے لیے چند صحابہ کرام کو بھیجا، ان کی تبلیغ سے کچھ لوگ مسلمان ہوئے اور اپنے علاقوں کے اندر رہ کر، پھر 12 قبیلے تھے اور وہاں پر رہ کر پھر یہ مرتد ہو گئے۔ یہ اللہ کے رسول کی مجلس میں آئے ہی نہیں ہیں۔ یاد رکھنا، یہ جو آپ کی وفات کے بعد مرتد ہو رہے ہیں نا، یہ انہوں نے آپ کے زمانہ مبارک کے اندر صحابہ کی تبلیغ کی وجہ سے کلمہ پڑھ لیا۔ جب اللہ کے نبی کی وفات کی خبر آئی، انہوں نے کہا یہ کیا ہوا، نبی فوت ہو گیا، پھر ہم بھی واپس جاتے ہیں۔ یہ مرتد ہو گئے۔ مراد وہ لوگ ہیں، مراد صحابہ ہیں ہی نہیں۔ اور تیسری بات، یہاں پر یہ جو لفظ آ رہا ہے اصحابی کا، یا لفظ آ رہا ہے رجال منکم کا، یا لفظ آ رہا ہے اناسن کا، اس سے مراد صحابہ نہیں، اس سے مراد اس امت کے اہل بدعت ہیں۔ اہل بدعت ہیں۔ اہل بدعت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لے جانے کے بعد اس دین کو اضافے کیے، اس دین کے اندر احکامات کے اندر اضافے کیے، بدعات ایجاد کی۔ تو یہی تو وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ فرمائیں گے نا کہ یا اللہ یہ تو میرے اصحاب ہیں، یعنی میرا کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، ان کے چہرے وضو کی وجہ سے چمک رہے، تو اللہ رب العزت فرمائیں گے اِنَّكَ لَا عِلْمَ لَكَ بِمَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، جب آپ چلے گئے تھے، آپ کے بعد یہ مسلمان تھے اور پھر انہوں نے دین کے اندر اضافے کیے تھے، یہ اہل بدعت مراد ہیں، صحابہ ہیں ہی نہیں۔ صحابی ہو اور بدعتی ہو ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ صحابی کا تو عمل سنت بن جاتا ہے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، تم میرے صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلو، ما انا علیہ و اصحابی، جو راستہ صحابہ کا ہوتا ہے اسے سنت کہا جاتا ہے، اسے بدعت۔ اور یہاں پر جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں انہیں بدعت کہا جا رہا ہے، انہیں سنت۔ صحابی کا راستہ ہے سنت، اور جس راستے کی مذمت کی جا رہی ہے وہ ہے بدعت۔ صحابی کا یہ راستہ بدعت والا تھا نہیں، جب بدعت تھا نہیں تو صحابی پر تنقید بھی، صحابی پر تنقید بھی، صحابی کے خلاف بات بھی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اس سے مراد لفظ اصحابی سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اصحاب کا لفظ ایسا ہے کہ جس کا اگر لغوی معنی دیکھا جائے تو ساتھیوں کو کہہ دیا جاتا ہے، ہم اثر لوگوں کو کہہ دیا جاتا ہے، بعد والے لوگوں کو کہہ دیا جاتا ہے، یہ اصحاب کا لفظ ایسا ہے۔ ہاں، عرف خاص کے اندر جب منافقین اور صحابہ میں امتیاز کرنا ہو، عرف خاص کے اندر جب مشرکین اور صحابہ میں امتیاز کرنا ہو، عرف خاص کے اندر جب ان کے درمیان فرق کرنا ہو، پھر صحابہ کی مراد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہوں گے۔ اور اگر فرق کرنا مقصود نہ ہو، محض لغتاً اس پر اطلاق ہو رہا ہو، تو پھر صحابی کا لفظ ایسا ہے، اصحاب کا لفظ ایسا ہے کہ اس کا اطلاق مومن پر بھی ہوتا ہے، اس کا اطلاق منافق پر بھی ہوتا ہے، لغتاً ہوتا ہے، لغتاً۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، اس کے بارے میں بھی روایت موجود ہے۔ صحیح بخاری، عبداللہ بن ابی منافق، اوقد فعلوا واللہ لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز منها الاذل، فقال عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ دعنی یا رسول اللہ اضرب عنق هذا المنافق۔ ایک غزوے سے واپسی ہو رہی تھی، عبداللہ ابن ابی ساتھ تھا۔ جب سفر سے واپسی ہو رہی تھی، آپس میں کسی بات پر، ان کی عادت تھی، طبیعت تھی، شیطنت تھی ان کی طبیعت کے اندر، کوئی نہ کوئی گڑبڑ کرتے رہتے، شرارت کرتے رہتے۔ کوئی بات ہوئی تو اس عبداللہ ابن ابی نے کہا واللہ لئن رجعنا الى المدینہ،
جب ہم مدینہ پہنچ جائیں گے لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، تو وہاں جو عزت والا ہوگا وہ ذلیل لوگوں کو نکال دے گا. یعنی ہم جب جائیں گے تو ہم مہاجرین کو نکال دیں گے، انصار کو نکال دیں گے، ہم عزت والے ہیں الیاذ باللہ، اور یہ صحابہ کرام عزت والے نہیں ہیں. جب یہ بات ہوئی فقال عمر بن الخطاب، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کی مجلس میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کی دعنی یا رسول اللہ، مجھے اجازت دیجیے نظر کیا کرنا ہے. اضرب عنق ھذا المنافق، میں اس عبداللہ ابن ابی کی گردن مارتا ہوں. اس خبیث کو جرت کیسے ہوئی آپ کے اصحاب پر بات کرنے کی؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم دعہ، اے عمر اسے چھوڑ دو. لا یتحدث الناس ان محمدا یقتل اصحابہ، کہیں لوگ یہ باتیں نہ شروع کر دیں کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کر رہا ہے، اپنے اصحاب کو قتل کرا رہا ہے. یہ جو اصحاب کا اطلاق ہوا ہے یہ کس پر ہوا ہے؟ منافقین پر ہوا ہے. یہ اصحاب کا لفظ ایسا ہے کہ اس کا اطلاق مومن پر بھی ہے، اس کا اطلاق اللہ کے نبی کے زمانے میں جو منافق تھے ان پر بھی ہے، لیکن یہ لغتاً ہے، اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام پر ہے وہ اصطلاحاً ہے، وہ شرعاً ہے، وہ حقیقتاً ہے. اور ان پر جو اس کا اطلاق ہو رہا ہے محض لغتاً ہو رہا ہے. لوگ یہ سمجھیں گے بظاہر یہ لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، میری مجلس میں بیٹھتے ہیں، جب میں ان کو قتل کر دوں گا لوگوں میں یہ بات پھیل جائے گی کہ محمد نے اپنی مجلس میں بیٹھنے والے اپنے ساتھیوں کو قتل کر دیا، اپنے صحابہ کو قتل کر دیا. اس حکمت اور بصیرت اور فراست کے پیش نظر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعہ لا یتحدث الناس ان محمدا یقتل اصحابہ. یہ اصحابہ کا اطلاق منافقین پر کس نے فرمایا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اصحاب کا لفظ ایسا ہے کہ اس کا اطلاق مومن پر بھی ہوتا ہے اصطلاحاً حقیقتاً، اور اس کا اطلاق منافق پر بھی ہوتا ہے لیکن محض لغتاً ہوتا ہے. تو یہ جو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اصحابی، یہ لغتاً ہے. یا اللہ یہ میرے اصحاب، اللہ کے نبی کو بتلایا جائے گا کہ یہ آپ کے بے شک اصحاب ہیں، کیونکہ ان کی شکل و صورت، ان کا رنگ ڈھنگ، ان کا حلیہ وضاقتہ یہ بے شک آپ کے اصحاب جیسی ہے، لیکن یہ ہے نہیں. میں اس کو سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں. بڑے استاذی بہر ملک میں ہیں، یہاں پر تشریف لائیں اور ہم نے کسی بندے کو پکڑا ہوا ہو، اس کی داڑھی بھی ہے، خانقاہی ٹوپی بھی ہو یا پگڑی ہو، ماشاءاللہ واسکٹ پہنی ہوئی ہو، ہم نے پکڑا ہوا ہو اور ہم یہاں اساتذہ اکٹھے ہو کر، شورا والے اکٹھے ہو کر، عملے والے اکٹھے ہو کر یہاں لان میں اس کی پٹائی کر رہے ہوں، مار دھاڑ ہو رہی ہو، اسے مار رہے ہوں، پیٹ رہے ہیں. بڑے استاد جی فوراً آئیں گے، استاد جی فرمائیں گے یہ تو اپنا طالب علم نہیں. کیوں؟ شکل و صورت کیسی ہے؟ طالب علموں والی. سر پہ پگڑی کیسی ہے؟ طالب علموں والی. سر پہ ٹوپی کیسی ہے؟ طالب علموں والی. حلیہ وضاقتہ لباس اور تراش خراش ساری کیسی ہے؟ طالب علموں والی. ہم کہیں گے استاد جی یہ اپنا طالب علم نہیں ہے، یہ چور ہے، فلان جگہ سے آیا ہے، اس نے طالب علموں جیسے کپڑے پہن رکھے ہیں، طالب علم ہے نہیں، چور ہے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن فرمائیں گے یہ تو اپنے نہیں ہیں. اللہ فرمائیں گے نہ اپنے نہیں ہیں، آپ تو وفات پا گئے تھے، آپ کی وفات کے بعد یہ لوگ مرتد ہو گئے تھے. اللہ کے نبی کی مجلس میں بیٹھنے والے جو منافق تھے وہی جب نظر آئیں گے اللہ کے نبی فرمائیں گے یہ تو وہی اصحاب نہیں، جیسے اسی روایت کے اندر فرمایا یقتل اصحابہ، یہ تو وہی نہیں. لغتاً اطلاق فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہ یہ آپ کی وفات کے بعد یا آپ کے ہوتے ہوئے تھے ہی منافق، مسلمان تھے ہی نہیں، لہٰذا انہیں حوض کوثر سے دور کیا جا رہا ہے. تو مراد صحابہ ہیں ہی نہیں، مراد یا منافق ہیں یا پھر مرتد ہیں یا اہل بدعت ہیں. اس کا اطلاق صحابہ پر کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر یہاں یہ بات بھی اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین باجماع امت عادل ہیں. عادل ہونے کا معنی قابل اعتماد شرعی گواہ ہیں، شریعت کے گواہ ہیں، قابل اعتماد ہیں. اور
ایک بات اچھی طرح ذہن میں رکھ لی جائے، اس امت کے جو ائمہ اجلہ جر و تعدیل کے امام گزرے ہیں، محدثین، انہوں نے ایک اصول ذکر کیا ہے، اس اصول کو ملحوظ رکھنا بہت ضروری ہے۔ چنانچہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کل رجل ثبت عدالتہ لم يقبل فیہ تجریح احد، جس بندے کی عدالت ثابت ہو جائے، عادل ہونا، قابل اعتماد ہونا ثابت ہو جائے، اس بندے پر جرح نہیں کی جاتی۔ ثابت ہو جائے کہ یہ عادل ہے، ثابت ہو گیا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عادل ہیں، آج کوئی بندہ ان پر جرح کرے گا تو صحیح، لیکن یہ جرح قابل قبول نہیں ہوگی۔ ثابت ہو گیا کہ امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام بخاری، مسلم، نسائی، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، یہ لوگ عادل ہیں، ثابت ہو گیا، ان کی عدالت ثابت ہو گئی۔ آج کوئی بندہ کھڑے ہو کر کہے کہ قرآن مقدس، بخاری مقدس، میں نہیں مانتا، اس کی اس جرح کو لیا ہی نہیں جائے گا۔ آج کوئی بندہ کھڑا ہو جائے میں امام شافعی، امام مالک کو نہیں مانتا، اس کی کیا حیثیت ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ افراد ہیں کہ جن کی عدالت ثابت ہو گئی ہے، اور ان کی عدالت ثابت ہونے کے بعد اس کی جرح کے اندر کوئی وزن باقی ہی نہیں رہا۔ یہ اصول ہے، ائمہ حدیث نے ذکر کیا ہے، جس کی عدالت ثابت ہو جائے، اس کا عادل ہونا ثابت ہو جائے، اس پر جرح نہیں کی جاتی۔ امام سبکی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے ان من ثبت عدالتہ و امامتہ و کثر مادحہ و ندر جارحہ وکانت ہناک قرینۃ دالۃ علی سبب جرحہ من تعصب مذہبی او غیرہ فإنا لا نلتفت الی الجرح فیہ ویعمل فیہ بالعدالہ، کہ اگر کسی شخص کی امامت ثابت ہو جائے کہ وہ مسلمانوں کا امام تھا، اس کی عدالت ثابت ہو جائے، اور اس کی مدح کرنے والے لاکھوں افراد ہوں، کروڑوں انسان ہوں، اور اس پر جرح کرنے والے ہوتے تو ہیں، حسد کی وجہ سے جرح کرنے والے وہ تھوڑی تعداد کے اندر ہوں، اور یہاں پر ایک قرینہ بھی موجود ہو کہ یہ جو لوگ اس شخص پر جرح کر رہے ہیں، یہ جرح تعصب مذہبی کی بنیاد پر ہے، اگر یہ بات بھی ثابت ہو جائے اِنَّا لَا نَلْتَفِتُ إِلَى الْجَرْحِ فِيهِ، ہم اس کی جرح کی طرف التفات نہیں کریں گے، توجہ ہی نہیں کریں گے، حیثیت ہی نہیں دیں گے، وَيَعْمَلُ فِيهِ بِالْعَدَالَةِ، اور اسے عادل ہی سمجھتے رہیں گے، اسے عادل ہی سمجھتے رہیں گے۔ یہ ان دو اصولوں کو ذہن میں رکھیں کہ جس کی عدالت ثابت ہو جائے اس پر جرح کی نہیں جا سکتی، اگر کر لی جائے تو وہ قابل قبول نہیں۔ اب پوری امت کا اتفاقی اور اجماعی عقیدہ ہے کہ تمام صحابہ کرام عادل ہیں۔ جب ان کی عدالت ثابت ہو گئی، ثابت بھی دو چار لوگوں کے کہنے کی وجہ سے نہیں ہوئی، باجماع امت ہو گئی ہے، امت کے اہل اسلام کا اس بات پر اتفاق ہو گیا ہے کہ تمام کے تمام صحابہ عادل ہیں، الصحابۃ کلہم عدول، کہ تمام کے تمام صحابہ عادل ہیں۔ جب اس اجماع کے بعد اگر کوئی بندہ ان پر جرح کرتے ہوئے کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صرف 3 بندے مسلمان رہ گئے تھے، الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ، باقی سب کے سب کافر ہو گئے تھے، تو اس کی جرح کس کھاتے کی ہے؟ یہ ایسے ہے جیسے قرآن کی کسی آیت پر جرح کی جائے۔ اجماع کو وہ درجہ حاصل ہے، اجماع کو وہ قوت حاصل ہے کہ اس اجماع پر کوئی چیز اثر انداز نہیں کرتی۔ یہ اتنی مضبوط دلیل ہوتی ہے کہ یہاں پر 2-4 کو چھوڑو، 2000 بندہ بھی کہنا شروع ہو جائے کہ ہم صحابہ کرام کو نہیں مانتے، 2 لاکھ بندہ بھی کہنا شروع ہو جائے کہ ہم صحابہ کو نہیں مانتے، ان لوگوں کی بات کی کوئی حیثیت نہیں، اس لیے کہ 14 صدیوں سے پوری امت اس بات پر متفق ہے، لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں مسلمان اس بات پر متفق ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ، اور کسی ایک کے نفی کے بغیر تمام کے تمام صحابہ عادل تھے۔ الصحابۃ
कुल्लुहुम अदूलुन बितादीलिल्लाहि वली रसूलिही, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनकी तादील फरमाई है, इन्हें आदिल करार दिया है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें आदिल करार दिया है। सहाबा का आदिल होना ये इजमाई अकीदा है, और इस पर जरा करना ये महज इनफरादी बात है। ये इनफरादी चीज़ इजमाई चीज़ को बातिल नहीं कर सकती। चंद लोगों के कह लेने से हजरात सहाबा इकराम मतऊन नहीं हो सकते। अगर इस बात को मान लिया जाए कि चंद लोगों की वजह से हजरात सहाबा इकराम पर तनकीद का दरवाज़ा खोल दिया जाए, तो फिर ऐसे लोग मौजूद नहीं हैं कि जो अल्लाह के नबियों पर इत्तेहाम लगाते हैं, अल्लाह के नबियों पर बहतान लगाते हैं, अल्लाह के नबियों की शान में गुस्ताखी करते हैं। फिर वो भी तो लोग हैं ना, वो भी तो अपनी बातें करते हैं। वहाँ पर क्या जवाब दिया जाता है कि इन अंबिया की इस्मत ऐसी है जिस पर पूरी उम्मत मुत्तफिक हो गई है। चंद लोगों के गैर मासूम कह लेने से, चंद लोगों के अंबिया की शान में गुस्ताखी कर लेने से उम्मत का इजमाई अकीदा मासूम होने वाला, उम्मत का इजमाई अकीदा अंबिया की इस्मत वाला वो मुतासिर नहीं हो सकता। इसी तरह यहाँ पर भी उम्मत का इजमाई अकीदा हज़रात सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन के महफूज होने वाला, आदिल होने वाला और उनके हुज्जत होने वाला, मेयार हक होने वाला, तनकीद से बालातर होने वाला, मोमिन होने वाला, जन्नती होने वाला, उनके जो इजमा है वो पैगंबर की ज़ात की तरह मासूम होने वाला, इस इजमाई अकीदे पर भी चंद लोगों की बातों की वजह से कोई असर नहीं पड़ता। और फिर ये बात भी जहन में रहे, हज़रत इमाम अबू ज़ुरा राज़ी रहमहुल्लाह वो फरमाते हैं कि आपको ऐसे लोग नज़र आएंगे जो हज़रात सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन पर तनकीद करेंगे, लेकिन उनके बारे में उम्मत का नज़रिया क्या है? सहाबा पर सबो शतम करने वाले, तनकीद करने वाले, उनके मुताल्लिक यावगोई करने वाले, उनके मुताल्लिक हज़ियान बकने वाले, उनके बारे में उम्मत का नज़रिया क्या है? उम्मत का वो फरमाते हैं इज़ा रअयता रजुला, जब तुम किसी ऐसे बदबख्त इंसान को देखो, यत्तकिसु अहदम मिन अस्हाबि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से किसी सहाबी की शान को कम करने की कोशिश कर रहा हो, फ़अलम अन्नहु ज़िंदीकुन, फ़अलम अन्नहु ज़िंदीकुन, फ़अलम अन्नहु ज़िंदीकुन, तो तुम्हें ये बात अच्छी तरह मालूम होनी चाहिए कि वो बंदा मुसलमान नहीं है, वो ज़िंदीक बन चुका है। क्यों? वज़ालिका अन्ना रसूल इंदना हक़्क़ुन, इसलिए कि हमारे यहाँ रसूल बरहक है। रसूल ने गवाही दी है मेरे सहाबा मोमिन, रसूल ने गवाही दी है मेरे सहाबा हुज्जत, रसूल ने गवाही दी है मेरे सहाबा आदिल, रसूल ने गवाही दी है मेरे सहाबा जन्नती। और दूसरी चीज़ वल कुरान हक़्क़ुन, और दूसरी वल कुरान हक़्क़ुन, और कुरान करीम भी हक़ है। व इन्नमा अद्दा इलैना हाज़ल कुरान व सुन्नत सहाबतु, हमें कुरान पहुँचाने वाले लोग भी सहाबा हैं, हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पहुँचाने वाले लोग भी सहाबा हैं। और ये जो लोग सहाबा पर तनकीद करते हैं, क्यों करते हैं? वजह, सबब, इल्लत क्या है? फरमाते हैं वहाउलाई युरीदूना अन यजरहू शुहूदना, ये हमारे दीन इस्लाम के गवाहों पर जरा करना चाहते हैं। क्यों? लियुब्तिलुल किताब व सुन्नता, ताकि इन गवाहों पर जरा करके इनको मशकूक ठहरा कर किताबुल्लाह को बातिल करने वाली अपनी मज़मूम कोशिश के अंदर कामयाब हो सके। क्यों? इसलिए कि सुन्नत रसूल को मशकूक साबित करने वाली कोशिश के अंदर कहीं ये कामयाबी चाहते हैं। इनकी नीयत ये होती है, याद रखना मौलाना, जो बंदा अल्लाह के नबी के किसी सहाबी पर तनकीद कर रहा है, माना ये है कि उसे अल्लाह के नबी से, अल्लाह के नबी पर नाजिल होने वाले कुरान से, अल्लाह के नबी के फरमान से, अल्लाह के नबी पर नाजिल होने वाली शरीयत से, अल्लाह की तरफ से भेजे हुए दीन इस्लाम से उसे एक चिढ़ है, बुग़्ज़ है,
عداوت ہے، نفرت ہے، دشمنی ہے، اسی کی بنیاد پر وہ براہ راست اللہ کے نبی پر تو بات نہیں کرتا، وہ براہ راست دین اسلام پر بات نہیں کرتا، وہ براہ راست قرآن پر بات نہیں کرتا، وہ درمیان میں جو گواہ آئے ہیں ان گواہوں کو مشکوک کر کے یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ یہ جب گواہ مشکوک ہیں، ان کی گواہی مشکوک ہے اور انہی کی گواہی کی بنیاد پر پوری دین اسلام کی عمارت کھڑی ہوئی ہے، جب درمیان سے نیچے سے اس بنیاد کو ہلا دیں گے، کھوکھلا کر دیں گے، کمزور کر دیں گے، کچا کر دیں گے، اوپر والی عمارت خود بخود گر جائے گی۔ صحابہ دین اسلام کی اساس ہے، صحابہ اس دین اسلام کی بنیاد ہے، جب تک یہ مضبوط رہیں گے اس وقت تک دین مضبوط ہے، اور جب ان کی ذات کو مشکوک بنانے کی کوشش کی گئی اور لوگوں نے اسے مشکوک سمجھنا شروع کر دیا، پھر خود بخود دین بھی مشکوک ٹھہر جائے گا۔ نہ صحابہ مشکوک ہیں، نہ صحابہ کی وجہ سے دین اسلام کو مشکوک کیا جا سکتا ہے۔ صحابہ بھی مضبوط ہیں، اساس ہیں، بنیاد ہیں، اور اس اساس اور بنیاد پر جو دین اسلام کی عمارت کھڑی ہے وہ بھی بڑی مضبوط اور مستحکم ہے۔ نہ صحابہ کو باطل کرنے کی کوشش ہم پنپنے دیں گے اس ملک کے اندر، نہ صحابہ کے دشمنوں کی اس طرح کی جتنی دشمنیاں ہیں ان کو پورا کرنے کی ہم اجازت دے سکتے ہیں۔ صحابہ کی وجہ سے دین ملا ہے، صحابہ کی وجہ سے دین پر عمل کرنے کا جذبہ ملا ہے، صحابہ کی محبت میں اللہ جنت عطا فرمائیں گے۔ ہم پاگل تھوڑی ہیں کہ صحابہ کو مشکوک ٹھہرا دیں اور پھر اس مشکوک ٹھہرانے کے بعد وہ دین اسلام مشکوک ہو جائے، دین اسلام کے مشکوک ہوتے ہی قرآن مشکوک ہو جائے، حدیث مشکوک ہو جائے، فقہ اسلامی مشکوک ہو جائے۔ ایسا نہیں ہونے دیں گے جب تک اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرماتے رہیں گے۔ اللہ نے ہمارے اکابر کو بھی اسی بات کی توفیق دی ہے، اللہ انہی کے صدقے ہمیں بھی دے رہے ہیں، اللہ ہماری نسلوں کو بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔